ملائیشیا کا 10 برس قبل لاپتہ ہونے والے مسافر طیارے کی دوبارہ تلاش کا اعلان۔ جنوبی کوریا میں مارشل لا لگانے کی ناکام کوشش، پولیس کی قائم مقام صدر سے پوچھ گچھ۔ سابق صدر بشار الاسد کی معزولی کے بعد امریکی سفارتکاروں کا شام کا دورہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ ملائیشیا نے 10 برس قبل لاپتہ ہونے والے مسافر طیارے کی دوبارہ تلاش کا اعلان کیا ہے۔ مسافر پرواز MH370 8 مارچ 2014 کو کوالالمپور سے بیجنگ جاتے ہوئے لاپتہ ہو گئی تھی۔ طیارے میں 227 مسافر اور عملے کے 12 افراد سوار تھے۔ ملائیشین وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا ہے کہ لاپتہ طیارے کا ملبہ تلاش کرنے والی کمپنی کو $7 کروڑ دیے جائیں گے۔ بحر ہند کے جنوب میں ملبے کی تلاش کی تجویز اوشن انفینٹی کمپنی کی جانب سے آئی ہے۔ لاپتہ طیارے میں 150 سے زیادہ چینی باشندے سوار تھے، جن کے لواحقین ایئر لائن انشورنس کمپنیوں اور دیگر سے معاوضے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ جنوبی کوریا کی پولیس نے صدر یون سک یول کی طرف سے مارشل لا لگانے کی ناکام کوشش کی تحقیقات کے لیے قائم مقام صدر خان سے پوچھ گچھ کی ہے۔ اس بات کی تصدیق ان کے دفتر کے ایک اہلکار نے کی ہے۔ قائم مقام صدر 3 دسمبر کو کابینہ کے اجلاس میں ان 12 اراکین میں شامل تھے، جس کے کچھ دیر بعد صدر یون نے ملک میں مارشل لا لگانے کا اعلان کیا تھا۔ جنوبی کوریا کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق پولیس ان میں سے 9 افراد سے تفتیش کر چکی ہے۔ خان گزشتہ ہفتے پارلیمنٹ سے صدر یون کے خلاف منظور ہونے والی مواخذے کی قرارداد کے بعد قائم مقام صدر بن گئے۔ اس سے قبل ملک کی حزب اختلاف کی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی نے خان پر بغاوت کا الزام عائد کیا تھا، لیکن خان اس سے قبل یہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے صدر یون کی طرف سے مارشل لا لگانے کی مخالفت کی تھی۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت ختم ہونے کے بعد پہلی بار ایک امریکی سفارتی مشن دمشق پہنچا ہے، تاکہ شام کی عبوری قیادت سے لاپتہ ہونے والے امریکی صحافی کے متعلق معلومات حاصل کی جا سکیں۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے جمعے کو کہا تھا کہ مشرق وسطیٰ کے لیے امریکہ کی اعلیٰ سفارتکار باربرا لیف، شام کے لیے سابق نمائندے ڈینیل رابرٹسٹین اور بائیڈن انتظامیہ کے یرغمالیوں کے معاملے پر مذاکرات کے لیے چیف ایلچی راجر کارسٹنس شام کی عبوری رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ امریکی سفارتی وفد شام میں ایک جامع حکومت کے قیام اور دہشت گردی کو مسترد کرنے پر زور دیں گے، جسے امریکہ کی انتظامیہ شام کی عبوری حکومت کی حمایت کے لیے ضروری قرار دے رہی ہے۔ امریکہ کے بین نمائندگان نے جمعرات کو ریپبلکن پارٹی کی جانب سے پیش کردہ اخراجات سے متعلق پیکج کو مسترد کر دیا ہے۔ اس پیکج کو نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت بھی حاصل تھی، جس کے بعد امریکہ میں شٹ ڈاؤن کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اس بل کی حمایت کے باوجود 38 ریپبلکنز نے پیکج کے خلاف ووٹ دیا، جبکہ 3 ڈیموکریٹس ارکان کے علاوہ تمام نے اس کی بھرپور مخالفت کی۔ حکومتی فنڈنگ کی میعاد جمعے کی شب ختم ہو رہی ہے۔ اگر قانون ساز ڈیڈ لائن میں توسیع کرنے میں ناکام رہے تو امریکی حکومت جزوی شٹ ڈاؤن پر چلی جائے گی، جس کی وجہ سے حکومتی ادارے معمول کے مطابق کام جاری نہیں رکھ پائیں گے۔ شٹ ڈاؤن کے باعث مالیاتی امور سے لے کر نیشنل پارکس میں کوڑا اٹھانے تک سرکاری خدمات متاثر ہوں گی۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کا حامل ملک پاکستان طویل فاصلے کی میزائلوں کی ایسی صلاحیت حاصل کر رہا ہے جس سے جنوبی ایشیا سے باہر امریکہ کے اندر ہدف کو نشانہ بنایا جا سکے گا۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے نائب مشیر جان فائنر نے یہ بات جمعرات کو کہی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیدار کے بقول اس پیش رفت سے اسلام آباد کے بارے میں حقیقی معنوں میں سوالات پیدا ہوئے ہیں کہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں۔ امریکی اعلیٰ عہدیدار نے یہ بات ایک ایسے وقت کی ہے جب ایک روز قبل ہی امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے منسلک ایک سرکاری ادارے سمیت کئی دیگر اداروں پر نئی پابندیاں عائد کی ہیں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ امریکی کارروائی بدقسمتی سے جانبدارانہ ہے، جو خطے میں فوجی عدم توازن میں اضافے کا سبب بنے گی، جس سے علاقائی استحکام کو نقصان پہنچے گا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔